السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. صلاۃ و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم میں سے ہر ایک نے صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور یہ عبادت ادا کرنے کی جو ذمہ داری ہم میں سے ہر شخص پر اپنے اپنے طور پر. اگر کسی شخص نے ایمان قبول کرنا ہے, اسلام قبول کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنا ہے, اپنے آپ کو کفر سے بچانا ہے, شرک سے بچانا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, یہ ہم میں سے ہر ایک فرد کی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ داری. ایک شخص بظاہر خود اسلام کو قبول نہ کرے, توحید کو قبول نہ کرے, کلمہ کا اقرار نہ کرے, توحید اور رسالت کی شہادت ادا نہ کرے, اور کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے کلمہ پڑھ لے, کلمہ شہادت کو ادا کر دے اور اس کی طرف سے وہ عبادت ادا کرنا شروع کر دے, تو اس شخص کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. ایمان ہے, اعمال ہے, عبادات ہے, یہ ہم میں سے ہر انسان کی اپنے اپنے طور پر ذمہ داری. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. عصر کی قسم, زمانے کی قسم, یا عصر کے وقت کی قسم, بے شک یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, نقصان میں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہاں, جو ایمان لے آئے, نیک اعمال ادا کرے, وہ خسارے سے بچ جائیں گے, وہ گھاٹے سے بچ جائیں گے. آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ پر ایمان لے آؤ, رسول پر ایمان لے آؤ. یہ ہم میں سے ہر شخص کی اپنے اپنے طور پر ذمہ داری. کسی کا ایمان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. کسی کا کیا ہوا ایک خاص عبادت والا عمل
جو عمل کر رہا ہے تو اسی کے عمل گروی رکھا ہو. جو نفس جو انسان جو عمل کرتا ہے اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر. اگر اس عمل کے کرنے پر، ایمان لانے پر، عبادت ادا کرنے پر اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا تو اسی کو ملے گا. جنت ملے گی اسی کو ملے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عبادت کرنے کے نتیجے میں، نیک عمل کرنے کے نتیجے میں رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو تو اس کے اوپر اجر اور ثواب ملے گا تو اس کو. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی کفر کا کام کرتا ہے، کوئی شرک کا کام کرتا ہے، برائی اور بے حیائی، فسق اور فجور، زنا، بدکاری، سود اور اس انداز کے جتنے بھی اور شریعت کے اندر حرام کام ہے، اگر کوئی کرتا ہے اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی، اسی کو ہی بھگتنی پڑے گی. مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی ایک عمل کرے گا ایک ذرہ کے برابر ہی ہو وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس نیکی کا اجر اور ثواب اور انعام اور صلہ اور پھل اسی کو دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، شر کیا ہوگا، نافرمانی کی ہوئی ہوگی تو وہی اس کو دیکھ لے گا. کیا مقصد کہ اس کی سزا اسی کو بھگتنی پڑے گی. اور اللہ رب العالمین نے ایک عام جنرل قانون بیان فرما دیا، ایک ضابطہ اصول قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کو وہی نیکی، وہی اس کا اجر پھل ملے گا جو اس نے کیا، جو اس نے محنت کی، جو جد و جہد کی، جو کوشش کی، جو عمل کیے، جو عبادتیں کی. وَأَنَّ سَوْفَهُ يُرَىٰ، سَوْفَ سَعْيُهُ يُرَىٰ، اس کی جو کامیابی محنت ہے، جو اس کی جد و جہد ہے، جو اس نے عمل کیا، اس کی محنت اس کو دکھلا دی جائے گی اور اس کا پھل، اس کا اجر اسی کو دکھلا دیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزولا، تو جنت الفردوس کی مہمانیاں انہیں کے لیے جو خود ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں. یہ عمل کی زندگی ہے، عمل کی دنیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہونے کے بعد اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو نام لے لے کر بلا کر فرمایا تھا کہ اعملوا، عمل کرو، عمل کرو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یوم القیامہ، اگر تمہارے اعمال میں، عبادات میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور اور معروف اور صحیح زبردست حدیث کہ من بطع عملہ لم یسرع نسبہ، جس آدمی کے نامہ اعمال میں اس کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہیں، عبادات نہیں ہیں، اور وہ حسب، نسب، خاندان، کنبے، قبیلے کے اوپر اپنے باپ دادا کے کیے ہوئے خاندانی حسب و نسب کے اوپر وہ اترانے لگ جائے، کہ اگر اس کا ایمان نہیں ہے، اعمال اس کے اپنے نہیں ہے، اس کا یہ حسب نسب اس کو تیز نہیں کر سکتا، آگے اس کی کسی کام نہیں آ سکتا، اس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. الغرض جو ایمان لے کر آئے گا، من عمل منکم، جو تم میں سے کوئی عمل کر گیا. ایک اور مقام پر فرمایا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بہترین بنا دیتے ہیں. صرف یہی نہیں، دنیا کی زندگی بہتر ہوگی، آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی اسی کے لیے ہے، اور اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کا انعام، اس کا ثواب اسی کو ہی ملے گا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ من یرده مجرما فإن له نار جہنم، جو جرم کر کے آئے گا، گناہ کر کے آئے گا، جہنم اسی کے لیے ہے، سزا اسی کو بھگتنی پڑے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور اصول اور دستور ہے. اسی لیے ہر انسان کو اپنے اپنے طور پر ایمان لانا، ہدایت کو قبول کرنا، اور جو فرائض
اپنے چچا ابو طالب کو دعوت دی، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ بھی مدد ہے. اور نبی سے فرماتے ہیں کہ چچا ایک دفعہ میرے کان میں کہہ دو، وہ حاج لک عند ربی، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں حجت اور دلیل پیش کر سکوں گا. میرے کان میں میرے چچا نے کہہ دیا کہ جب وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا کہ اخترتم دار العاب، لوگ کیا کہیں گے؟ آخری وقت مرتے وقت باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا، مجھ سے یہ آگ برداشت نہیں ہے، میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا لیکن مجھے یہ آگ پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چچا اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم کلمہ نہیں پڑھتے ہو تمہاری طرف سے میں پڑھ دیتا ہوں، تم ایمان نہیں لاتے ہو تمہاری طرف سے میں ایمان لے آتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ کہا مجبوری کی حالت میں، جن لوگوں نے کہا کہ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں تمہاری طرف سے نماز پڑھ دوں. باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، باپ دکان میں بیٹھا ہوا ہے اپنے کام کاج میں، بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا میری طرف سے بھی تم نماز پڑھتے ہو نا، اور بیٹا باپ کی طرف سے نماز پڑھ کے آ جاتا ہے. باپ کو آ کر کہتا ہے کہ ابا جان میں آپ کی طرف سے نماز پڑھ کے آ گیا ہوں، کیا اس طرح اس باپ کی نماز ادا ہو جائے گی، فرض ہو جائے گا اس کی طرف سے، یا اس پڑھی ہوئی نماز کا ثواب اس کو ملے گا؟ کچھ دین کے اندر ان اعمال اور عبادات ایسی ہیں جو ہر شخص کو اپنے اپنے طور پر ادا کرنا ان کو لازم ہوتا ہے. کوئی بھی دوسرا شخص کسی دوسرے کی طرف سے ان عبادات کو ادا نہیں کر سکتا. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جو بھی موت اور حیات کے سلسلے کے ساتھ منسلک ہے، جسے اللہ نے زندگی بھی دی، جسے اللہ نے موت بھی دینی ہے، جو موت کے منہ میں جاتا ہے، جو زندگی کے آسائش و آرام کو دیکھتا ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ تم میں سے اچھے بہترین اور نیک عمل کون کرتا ہے. یہ نیک اعمال کو ادا کرنا ہم میں سے ہر شخص کے اپنے اپنے طور پر ذمہ داری. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنے بڑے مقام کے بعد ساقی کوثر، شافع محشر، قیامت کے دن جنت کا دروازہ پورے کھلوانا ہے، مگر اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے ہیں، اس قدر اعمال ادا کرتے ہیں، اس قدر عبادت کے اندر مشقت اور تکلیف برداشت کرتے ہیں، رات اتنا لمبا قیام کہ پاؤں کھڑے کھڑے سوج جاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ امت کو بھی دکھلانے کے لیے. اللہ اکبر. ایک مرحلے کا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ وانا رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بھی یہ علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے ساتھ یہ دن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. اعملوا فسيرى الله عملكم، عمل کرو، اللہ عمل کو دیکھ رہا ہے. اور خود انی عامل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان اعمال کو ادا کرے گا. ہر شخص جسے اللہ نے زندگی عطا کی اس کے اوپر بہت سی ذمہ داری اپنی طرف سے ادا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی کسی دوسرے کی طرف سے ان ذمہ داریوں کو، ان اعمال کو، ان عبادات کو ادا نہیں کر سکتا. زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اٹل قانون اور دستور بنایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دنیا سے جانا. اور انسان کو زندگی کے اندر تو اتنا احساس نہیں ہوتا، مگر دنیا سے چلے جانے کے بعد جس شخص کو اللہ تعالیٰ کچھ دین کی سمجھ دے دیتا ہے، والدین کی عظمت یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ایک محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے. اب اپنے اس پیارے رشتے دار، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بیوی ہو، کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ فوت ہونے کے اوپر اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی، خیر خواہی ہوتی. اور پھر اس کے مرنے کے بعد کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں، یہ کسی طرح بخشا جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسا کام کرے. وہ دنیا میں خود پتہ نہیں کچھ کر کے گیا ہے یا نہیں کر گیا اپنے لیے. ہم سب کو پیچھے رہنے والوں کو فکر ہوتی. اور ہمارے یہاں عام طور پر باہر معاشرے میں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگال ہو، یہ علاقے ہمارے زیادہ تر ان میں اس مرنے والے کے لیے، فوت ہونے والے کے لیے، کہ نا اس کے ایثار ثواب کے لیے کوئی قرآن خوانی کی جائے، کوئی جناب مجلس منعقد کی جائے، اور تیجا، ساتیہ، 40واں کل خوانی، برسی، یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ ہمارے اس مر جانے والے، فوت ہو جانے والے کی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، آگے اس کی
کسی نہ کسی طرح کامیابی اور کامیابی ہو جائے اور ہم کسی ایثار ثواب کا نام دیں. فوت ہونے کے بعد مرنے کے بعد ایثار ثواب کے لیے ہمارے یہاں مختلف قسم کے طبقات موجود ہیں. ایک امت کا طبقہ تو ایسا ہے بس جو بھی عمل دیکھو وہ اس کی طرف سے کرو. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے, صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. یہ نہیں ہے. ایثار ثواب کے لیے جو کچھ بھی ہر عمل, حتیٰ کہ بعض لوگ اس کی طرف سے نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دیتے اور اس کی طرف سے ہمارے یہاں جو آپ جانتے ہیں ہمارے ماحول معاشرے میں کیا نہیں ہوتا ہے. تیسرے دن محفل مجلس منعقد کی جاتی, قرآن پڑھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے اور پھر سامنے کچھ گٹھلیاں رکھی ہے, کوئی وہ پڑھ رہا ہے, کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے, کوئی ایت کریمہ پڑھ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. سپارے قرآن مجید کے ہاتھ میں لے لے کر کوئی بیٹھے ہیں, پڑھ کے پڑھنے کے بعد وہ آ کر مولوی صاحب کو سپرد کرتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب یہ اب آپ کی ہم نے اتنا پڑھا ہے, یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں, آپ آگے اسے آگے پہنچا. پھر کھانا بنایا جاتا ہے. مولوی صاحب اس تمام کاروائی کے بعد کچھ مخصوص آیات ہیں, آگے سے پیچھے سے کوئی کہاں سے پڑھنے کے بعد وہ ختم شریف کی آیات پڑھ کر کھانے میں پھونکتا ہے اور پھونک پانے کے بعد وہی کھانا پھر دیگوں میں اور ساری چیزوں کے اندر ملا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے ایثار ثواب کا طریقہ کار جاری کیا جاتا ہے. جناب جو کچھ ہم نے پڑھا, جو کچھ صدقہ کیا, جو کچھ کھایا, جو کچھ کھلایا, یہ سارے کا جو درود ہے, جو سپارے ہیں اور جو کلمے ہیں, جو آیت کریمہ ہے, یہ جتنی دفعہ پڑھی گئی ہے, یہ جناب ان کا اجر اور ثواب تمام انبیاء کو, بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تمام صحابہ کرام اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. اور جناب اس کا اجر و ثواب تمام شہداء کو, بالخصوص سیدنا حسن و حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اس کا اجر و ثواب تمام اولیاء اللہ بزرگان دین کو, حتیٰ کہ غوث اعظم اور اجمیر والے بزرگوں کو اور ان بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچایا جائے. اور پھر آخر میں اس بیچارے ماں باپ میں سے جو فوت ہو گیا ہو کہ اس کا اجر و ثواب اس کو بھی پہنچا دیا جائے جس کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. میرے بھائیو, ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں ہے. ہر بندہ اپنے فوت ہونے والے کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی رکھتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے میرا یہ فوت ہونے والا قریبی یہ کسی طرح بخشا جائے, اس کی مغفرت ہو جائے, بخشش ہو جائے, عذاب قبر سے بچ جائے, آخرت کے امتحانوں سے بچ جائے, آخرت کے عذاب سے بچ جائے, قیامت کے دن کے جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور اس کو جنت نصیب ہو جائے. ہم زیادہ سے زیادہ اس کے لیے یہ عمل کرتے ہیں. ایک طبقہ امت کا یہ ہے کہ جناب ہر عمل, پھر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے, سپارے بھی پڑھے جا رہے ہیں اور صدقے خیرات کے لیے اس انداز کے کام بھی کیے جا رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیے. بدعات, رسومات اور ہم نے غیروں کی دیکھا دیکھی, غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی, مرنے کے بعد جیسے وہ اپنے مردے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, ہم نے بھی اسی ماحول میں رہتے ہوئے اسی طرح کرنا شروع کر دیا کہ جناب اس کا بھی اجر اور ثواب اس کو پہنچ جائے گا. ایک طبقہ امت کا یہ کہ ہر چیز کا ہی ثواب مرنے کے بعد ایثار ثواب ہو سکتا ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے انکاری, کسی بھی عبادت کا, کسی بھی نیکی کا, کسی بھی عمل کا, کسی قسم کا کوئی اجر اور ثواب اس مرنے والے کو نہیں ملتا. اور ایک تیسرا طبقہ ہے میرے بھائیوں, اسلام ایک اعتدال والا دین, ایک مستقیم جس میں استقامت, عدل ہے, انصاف ہے, اور امت وسط, بہترین امت, عدل انصاف والی امت, اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, نیک عمل کرنے کے لیے پیدا کیا. بہت سی عبادات دین میں ایسی ہیں جن کا تعلق ہم میں سے ہر شخص کی اپنی اپنی زندگی کے ساتھ اپنے اپنے طور پر خود ان کو ادا کرنا ہے, کوئی بھی کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا. ایسے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے کسی کا بھی کوئی عمل, چاہے زندگی میں کوئی کسی کی طرف سے کرے یا زندگی کے بعد, اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے کوئی کرے, اس کا اجر و ثواب اس کو نہیں پہنچتا. ہاں, جن چیزوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں آ جائے, جن چیزوں کا ذکر, جن اعمال کا ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں آ جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے, سنت سے ثابت ہو جائے, تو ان کے لیے پھر انکار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کے لیے ماننا پڑے گا کہ واقعی ان عبادات کا صرف اسی حد تک, جس حد تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, اسی حد تک ان اعمال کا اجر اور ثواب وہ مرنے کے بعد بھی انسان تک پہنچ سکتا ہے. لیکن ایسے جو
اور نبی کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. ہر عمل نہیں، ہر نیکی نہیں، ہر عبادت نہیں. ہم جس کو بھی اپنے طور پر اچھا سمجھ لیں، نیکی کا سمجھ لیں، عبادت کا سمجھ لیں اور اس کو اس کی طرف سے کرنا شروع کر دیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو باتیں میں عرض کر رہا تھا کچھ اصول اور ضابطے بیان کرنا ہے. اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل ہوا. وہ قرآن کی ان آیات کی صحیح تعبیر، صحیح تشریح، صحیح تفسیر وہی جانتے ہیں. وہ صاحب قرآن ہے، وہ اس کے معنی اور ان کے مفہوم کو بہتر سمجھتے ہیں. تو ان آیات کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله كله. جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ہر چیز اسٹاپ ہو جاتی ہے. دنیا میں زندگی تھی، یہ عمل کر رہا تھا، ان اعمال کا اجر و ثواب اس کو مل رہا تھا، لیکن اب موت کی وجہ سے ان اعمال کو ادا نہیں کر رہا. جب اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع، وہ رک گیا. کسی بھی عبادت کا کوئی عمل، کوئی اجر وہ اب آگے اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے نہیں ہے الا من ثلاث، مگر 3 قسم کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بیان فرما دیے کہ ان کا اجر اور ان کا ثواب اس انسان کو اس کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد اس کو ملتا رہتا ہے. مگر ان اعمال میں سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایک چیز واضح ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اعمال ایسے ہیں جو خود اپنی زندگی میں یہ ادا کر کے گیا ہے. خود اپنی زندگی میں ان میں سے ایک عمل علم علمہ، اپنی زندگی کے اندر اس نے قرآن کا، حدیث کا، دین کا علم سیکھا اور خود لوگوں کو سکھایا. جن کو سکھایا، جب تک وہ اس علم پر عمل کرتے رہیں گے، آگے پہنچاتے رہیں گے، جب تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اللہ اس کو بھی صاف اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. مگر یہ اس کی زندگی کے اندر کیا ہوا اس کا اپنا عمل، کوئی اور نہیں کر رہا اس کی طرف سے، اس کی اپنی زندگی کے اندر کیا ہوا. خود علم سیکھا، دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا، حدیث کا، پھر آگے پڑھایا، لکھایا، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو اس چیز کی طرف رغبت دلائی، آمادہ کیا، اس کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کیے کہ لوگ دین کا، قرآن کا صحیح خالص علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے، اس کے مطابق اپنے عقیدے بنائے، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی ہو، دین کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت ہو، ان کی اصلاح ہو جائے. وہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے اور فسق و فجور سے، گناہوں اور نافرمانیوں سے، برائیوں اور بے حیائیوں سے، غلط کاروں سے اپنے آپ کو روک کر قرآن اور حدیث کے علم کے مطابق اپنی اصلاح کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے. تو یہ اس کی اپنی زندگی کے اندر جاری کیا ہوا ایک عمل. اور یہ سلسلہ جب تک بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، یہ انسان فوت ہو کر دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور دوسری چیز فرمایا من صدقۃ جاریہ، اپنی زندگی کے اندر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا عمل کیا. دوسری حدیث میں وضاحت موجود ہے. اللہ اکبر، بنا مسجدن، کوئی مسجد بنا دی، او حفظ بیرن، یا کوئی